حدیث کے مطابق کل انبیاء کی تعداد 1,24,000 اور کل صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے کمالات کے جامع تھے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری، کہ جو تمام انبیاء کو کمالات ملے تھے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے اکیلے سب میں رکھ دیے تھے۔ اب نبی علیہ السلام 1,24,000 انبیاء کے کمالات کے جامع تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کمالات کو صحابہ کے اندر منتقل فرمایا، اور ہر صحابی کسی نہ کسی نبی علیہ السلام کی نسبت کا حامل بنا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، کیونکہ ہر صحابی کسی نہ کسی نبی کے کمالات کا امین تھا۔ ان کی پیروی کرنا گویا نبی کے کمالات کی پیروی کرنا تھا، ہدایت پانے والی بات تھی۔ چنانچہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 اور صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000۔ پھر ان انبیاء میں سے 313 انبیاء رسول تھے، اور صحابہ کرام میں سے بدری صحابہ ان کی تعداد بھی 313 تھی۔ پھر ان 313 رسولوں میں سے 4 جو تھے وہ اولو العزم رسول تھے، بڑی درجے والے رسول۔ ان 313 بدری صحابہ میں سے 4 صحابہ جو تھے وہ خلفائے راشدین تھے، ان کی شان اور بھی زیادہ بلند تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت پر عمل کرنا بھی لازم ہے اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو خلفائے راشدین کے عمل کو نبی علیہ السلام نے سنت کا درجہ دیا اور فرمایا کہ وہ ہدایت پانے والے لوگ ہیں، تم ان کی پیروی کرو۔ چنانچہ خلفائے راشدین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پانے کی وجہ سے انبیاء کے کمالات کے جامع تھے۔ اگر سمجھنے کے لیے ایک طالب علم کے طور پہ بات کرنی ہو تو سیدنا صدیق اکبر عنہ نبی علیہ السلام کے فوٹو کاپی تھے، محمدی المشرب نظر آتے تھے۔ ہم اپنے سمجھنے کے طور پر یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل ہر چیز ان کی نبی علیہ السلام کے مطابق تھی، حتیٰ کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے اندر رافت و رحمت نبی علیہ السلام کی طرح۔ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین تھے، رحمت ہی رحمت تھے۔ اور ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ ابو بکر ہے، تو رحمت کی نسبت بھی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے خوشبو آتی تھی، اور سیدنا صدیق کے جسم مبارک سے بھی خوشبو آتی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام کی عمر مبارک بھی 63 سال، حضرت بکر صدیق کی عمر بھی 63 سال۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی وفات سے پہلے یہودی عورت نے زہر دیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کو بھی زہر دیا گیا۔ پھر ابوبکر صدیق جب ہجرت کے لیے نکلے تو 100 اونٹ کفار نے نبی علیہ السلام کے لیے متعین کیے کہ جو ڈھونڈے گا 100 اونٹ انعام ملے گا، اور ابوبکر صدیق کے لیے بھی 100 اونٹ متعین ہوئے۔ ہر جگہ آپ دیکھیں گے ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ کامل مناسبت تھی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غربت اور فقر کی زندگی گزاری، اور سیدنا صدیق کی بڑی بیٹی جو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اس نے بھی بہت غربت اور فقر کی زندگی گزاری۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے سیدنا حسین نے قربانی پیش کی، شہادت پائی، اور ابوبکر صدیق کی بیٹی اسماء جو تھی، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، ان کے خامد کا نام زبیر تھا، تو بیٹے تھے عبداللہ ابن زبیر، وہ بھی شہید ہوئے اور انہوں نے بھی بڑا رتبہ پایا۔ یعنی یہ مناسبت صرف ذات تک نہیں تھی، خاندان اور آگے اولاد تک بھی یہ مناسبت آگے چلتی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام جہاں
مدفون ہوئے اپنے پردہ فرمانے کے بعد، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اسی جگہ مدفون ہوئے۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ اللہ نے میرے جسم کو جنت کی مٹی سے بنایا تھا، پھر کچھ مٹی بچ گئی تھی تو اس مٹی سے ابوبکر کے جسم کو بنایا گیا، پھر کچھ مٹی اور بچ گئی تھی تو اس مٹی سے عمر کے جسم کو بنایا گیا۔ آپ دیکھیں کہ تینوں حضرات جنت کی مٹی تھی اور تینوں آج جنت کے اندر اکٹھے آرام فرما رہے ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ موسوی المشرب نظر آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت قوی تھے، قرآن مجید میں آتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بہت قوی تھے، بہادر تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو کلام اللہ سے بڑی مناسبت تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی کلام اللہ سے بڑی مناسبت تھی۔ کان رائیہ موافقا للوحی والکتاب، ان کی رائے ہمیشہ کتاب اور وحی کے بالکل مطابق ہوتی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کی شریعت کے نفاذ میں بڑے سخت گیر تھے۔ غضبان آصفہ، جب ان کی امت نے بچڑے کی پیروی کی تھی تو وہ بہت غصے ہوئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی یہی طبیعت تھی کہ شریعت کے نفاذ میں بہت سختی کرتے تھے۔ صحابہ کرام ان کے درے سے ڈرا کرتے تھے، اتنی سختی کرتے تھے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ عیسوی المشرب نظر آتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی فقر کی زندگی گزاری، اور حضرت اللہ عنہ کی بھی زندگی ایسی فقر کی تھی کہ پوری زندگی ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی ہی نہیں، نہ مال جمع کیا نہ زکوٰۃ فرض ہوئی، فقر کی زندگی۔ تو عیسوی المشرب نظر آتے ہیں۔ تو یہ سب حضرات انبیاء کے کمالات کے آئینہ دار تھے۔ چنانچہ جو حالات، جو معجزات انبیاء کرام کے تھے، ہو بہو ویسی ہی کرامات صحابہ کرام کی تھیں۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، چنانچہ ہوا ان کے تخت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، اور ہوا نے ان کے پیغام کو سینکڑوں میل دور تک پہنچا دیا تھا۔ ایک اور صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو قرصافہ۔ ان کے بیٹے رومیوں نے قید کر لیے تھے، رومیوں کے ہاتھوں قید ہو گئے تھے اور سینکڑوں میل دور چلے گئے تھے۔ آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ ایک جگہ کھڑے ہو کر یا فلاں الصلاۃ یہ الفاظ کہا کرتے تھے، اور یہ الفاظ ان کا بیٹا دور سن لیا کرتا تھا۔ تو اللہ نے ان کے لیے بھی ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا نے راستہ دے دیا تھا، دریائے نیل نے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نانوں کو دریائے دجلہ نے راستہ دے دیا تھا۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، ویسے ہی سعد بن ابی وقاص نانوں کی کرامت تھی۔ ایسے ہی علا حضرمی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، ان کو نبی علیہ السلام نے بحرین کی طرف بھیجا تو درمیان میں دریا پڑتا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے اونٹ دریا میں ڈال دیے۔ کہتے ہیں کہ ان کے اونٹ اس طرح دریا کو پار کر گئے کہ ان کے پاؤں بھی پوری طرح تر نہیں ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا نے راستہ دیا تو صحابہ کرام کو بھی دریاؤں نے راستے دیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب ذکر کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے وہ بھی اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے تھے، قرآن مجید میں ہے۔ حضرت سلمان فارسی لانو اور حضرت دردار لانو ایک مرتبہ کھانا بنا رہے تھے تو انہوں نے چولہے کے اوپر ہنڈیا رکھی ہوئی تھی، ان کی ہنڈیا نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، اور یہ دونوں حضرات بیٹھ کر اس ہنڈیا کا ذکر اپنے کانوں سے سنتے رہے۔ تو ایک نبی کے ساتھ دیکھو پرندے ذکر کرتے تھے، اور یہاں پر ایک ہنڈیا جو ہے ان صحابہ کے ساتھ ذکر کر رہی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی قبر پر جاتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا اور ان کے ساتھ کلام کرتا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، اس کو کسی عورت نے بہلا پھسلایا اور بری نیت کے ساتھ اپنے گھر بلا لیا۔
جب اس نوجوان کو اندازہ ہوا کہ میں یہاں پھنس گیا ہوں تو ان پر اللہ کا خوف غالب آ گیا، اور انہوں نے یہ آیت پڑھی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اور یہ آیت پڑھتے پڑھتے وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو ان کے والد نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ مجھے اس عورت نے گناہ کے لیے بلایا تھا، اور مجھے جب احساس ہوا کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے تو اللہ کا خوف میرے اوپر غالب آ گیا۔ اتنا خوف غالب تھا کہ وہ اپنے والد کو واقعہ سنانے کے بعد فوت ہو گئے، ان کو دفن کیا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو واقعہ سنایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی قبر پر گئے، نوجوان کی قبر پر، اور نوجوان کی قبر پر جا کر کہا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ تو قبر سے آواز آئی، مردے نے کہا حضرت مجھے اللہ نے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی مردے ہم کلامی کرتے تھے، اور حضرت عمر نانو سے بھی مردے نے ہم کلامی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے جنگل کے درندوں کو، پرندوں کو مسخر کر دیا تھا، وہ ان کی بات مانتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ سمندر کا سفر کر رہے تھے، کشتی طوفان میں اندر گر گئی اور ٹوٹ گئی، تو وہ ایک لکڑی کے تختے کے اوپر بس تیرتے ہوئے کنارے جا لگے، اور ایک جنگل تھا آگے۔ اب جنگل میں گئے تو ان کو راستے کا پتہ نہیں تھا کہ جانا کہاں ہے۔ اچانک ایک شیر نمودار ہوا، تو شیر ان کو دیکھ کے غرایا جیسے حملہ کرنا چاہتا ہو۔ تو سفینہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو میں نبی علیہ السلام کا غلام ہوں، اور تو مجھے راستہ دکھا کہ مجھے آبادی تک کیسے پہنچنا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر شیر جو تھا وہ دم ہلاتا ہوا قریب آیا، اور ان کو لے کر وہ آبادی تک گیا، اور وہاں جا کر ان کو پہنچا آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ نے من و سلوہ کو اتارا تھا، تو قوم اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتی تھی کچھ کیے بغیر۔ نبی علیہ السلام نے قافلہ بھیجا، قافلے کے پاس بس 1-2 بوری کھجوروں کی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، وہ راستے میں ختم ہو گئی۔ اب یہ لوگ کوئی پکنک منانے نہیں جا رہے تھے، جہاد کے لیے جا رہے تھے، تو کھانے کو ہی کچھ نہ ملے تو بندہ کیا جہاد کرتا ہے؟ تو انہوں نے دعائیں مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اتنی بڑی مچھلی عطا کی کہ پورے لشکر کے لوگ 18 دن تک مچھلی کا گوشت پکا کے کھاتے رہے۔ آپ سوچیں وہ کتنی بڑی مچھلی ہوگی کہ ایک لشکر 18 دن تک اس کا گوشت کھاتا رہا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب لشکر لوٹ کر آیا تو انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو یہ قصہ سنایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اگر مچھلی کا گوشت بچا ہوا ہے تو میں بھی کھاؤں گا برکت کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی اس کا کچھ بچا ہوا گوشت تھا وہ پکا کے کھایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے من و سلوہ نازل ہوا، اور امت محمدیہ کے لیے اللہ نے دور رزق کا بندوبست فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ید بیضاء عطا کیا تھا، ان کا ہاتھ سفید ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی انگلیوں کو اللہ روشن فرما دیتے تھے۔ ایک دفعہ لشکر جا رہا تھا اور اندھیرا تھا راستے میں، اور کوئی ادھر جا رہا تھا کوئی ادھر جاتا، منتشر ہو رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے ہاتھوں کی انگلیوں میں وہ روشنی پیدا کر دی، اور اس روشنی کی وجہ سے سارا لشکر جو تھا وہ منزل کے اوپر پہنچ گیا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا کا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ ایک صحابی تھے طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ نے عصا دیا تھا، اور اس عصا کا جو سرا تھا نا وہ ٹارچ کی طرح چمکنے لگ جاتا تھا۔ رات ہوتی تھی اور عصا کا سرا ٹارچ بن جاتا تھا، اور اس کی روشنی میں وہ سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے پتھر سے چشمے پانی کے جاری کر دیے تھے، اور ایک موقع پر صحابہ کرام کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا اور کہیں پانی نہیں تھا،
تو نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے اللہ نے صحابہ کے لیے پانی کو جاری فرما دیا. پورے لشکر کے لوگوں نے اس پانی کو پیا. اللہ نے پانی کا انتظام ایسے کر دیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی اللہ نے ایک بچے سے دلوائی تھی، جس نے کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں. نبی علیہ السلام کی اہلیہ صاحبہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لوگوں نے بہتان لگایا. اللہ نے ان کی گواہی کسی بچے سے نہیں دلوائی. اللہ دلوا سکتے تھے، مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے محبوب کی محبوبہ کا معاملہ ہے، تو اب میں خود اس کی گواہی قرآن پاک میں دوں گا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہتان عظیم ہے جو ان کے اوپر لگایا گیا. بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ بند قبر میں بے موسم کے پھل کھلایا کرتے تھے. یہ معجزہ تھا. ایک حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو کفار نے مکہ مکرمہ میں قید کر لیا تھا اور ان کو کمرے میں بند کر دیا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ بند کمرے کے اندر بے موسم کے پھل کھلایا کرتے تھے. انگور کا موسم نہیں تھا، مگر ان کے پاس انگور کا خوشہ تھا اور وہ کمرے میں بیٹھے انگور کھا رہے تھے. اللہ نے ان کو بے موسم کے پھل عطا فرما دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. یہ ایک معجزہ تھا. نبی السلام کے صحابی تھے عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ. وہ دشمنوں میں گھر گئے. انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ میں شہید تو ہو جاؤں گا، میری لاش کافروں کے قبضے میں نہ دینا. چنانچہ وہ شہید ہوئے. اللہ نے ان کی لاش کو آسمانوں پر اٹھا لیا. کافر ان کو ہاتھ نہیں لگا سکے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ نے زمزم کو جاری کر دیا تھا، پانی کا انتظام کر دیا تھا. نبی اسلام کی ایک صحابیہ تھی ام ایمن. وہ ایک دفعہ سفر کر رہی تھی تو سفر میں پانی ختم ہو گیا. اب 50 ڈگری کا ٹیمپریچر اور سخت گرمی اور پسینہ اور شدت پیاس سے برا حال، ڈی ہائیڈریشن کے جیسے قریب تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی یا مر ہی جاتی. وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تو اچانک ایک ڈول جیسے اوپر سے کوئی لٹکاتا ہے، وہ ڈول میرے سامنے لٹکا ہوا آ گیا. میں نے دیکھا تو ڈول کے اندر بہت ٹھنڈا اور اچھا پانی تھا. میں نے پیا. اس کے بعد مجھے زندگی بھر پیاس سے نہیں ستایا. اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمزم جاری کر دیا اور اس صحابیہ کے لیے اللہ نے آسمان سے ڈول میں پانی اتار دیا. تو کمالات صحابہ کرام کے اگر دیکھیں تو ایسے ہی ہیں جیسے صحابہ کرام کو اللہ نے انبیاء کی جو معجزات تھے وہی کرام سے عطا فرما دی. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے اونٹنی عطا فرمائی تھی اور اونٹنی کا دودھ پورے قبیلے والے پی لیتے تھے، اتنا دودھ دیتی تھی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ جہاد کے سفر پہ جا رہے تھے. یہ حضرت خباب جان روایت کرتے ہیں ہم جا رہے تھے کہ ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا. اب ہم پیاس کی شدت سے پریشان تھے. اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک صحابی کی اونٹنی کے جو تھن تھے نا وہ دودھ سے بھرے ہوئے، ایسے لگتا تھا کہ جیسے تھنوں کے ساتھ مشکیزیں بھرے ہوئے ہیں، اور اتنا دودھ تھا کہ وہ اونٹنی جھکنے لگ گئی، یعنی اسے چلا نہیں جاتا تھا دودھ کی زیادتی کی وجہ سے. انہوں نے اس کا دودھ نکالا اور اس اونٹنی کا دودھ پورے لشکر نے پیا اور اللہ نے ان کی پیاس کو ختم کر دیا. جو صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا اللہ نے وہ معجزہ صحابہ کرام کو کرامت کے طور پر عطا فرما دیا. حضرت یوشع اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر تھے، اور نبی علیہ السلام کے وزیر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے. نبی السلام نے فرمایا 2 میرے وزیر آسمانوں پر ہیں فرشتے، اور 2 میرے وزیر دنیا میں ہیں ابوبکر اور عمر. یہ حدیث پاک میں آتا ہے. تو دیکھو کیسی مناسبتیں ہیں. یہ معنوی مناسبتیں، یہ تکوینی مناسبتیں اصل میں صحابہ کرام کی شان کو ظاہر کرتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، سلامتی والی بنا دیا تھا. اور صحابہ کرام کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا ابو مسلم خولانی. ان کو ایک
جھوٹے نبی نے گرفتار کر لیا تھا۔ اسود انسی اس کا نام تھا جھوٹے نبی کا، ایک تو تھا مسیلمہ کذاب اور ایک تھا اسود انسی۔ تو اسود انسی نے ان کو گرفتار کر لیا تھا۔ پھر اسود انسی نے فیصلہ کیا کہ ان کو میں ایسا عذاب دوں کہ دنیا مجھے یاد رکھے، چنانچہ اس نے آگ جلائی اور ابو مسلم خولانی کو آگ کے اندر اس نے ڈال دیا۔ اللہ کی شان کہ ابو مسلم خولانی اس آگ میں سے سلامت باہر نکل آئے۔ پھر ابو مسلم خولانی اس واقعے کے بعد نبی علیہ السلام کے مزار پہ حاضر ہوئے مدینہ طیبہ میں، مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، عمر لانوں کا زمانہ تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ان کا جی میں ابو مسلم خولانی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک بندے کو اسود انسی نے آگ میں ڈالا تھا اور وہ بچ گیا، وہ کون تھا؟ انہوں نے کہا جی وہ میں ہی تھا۔ تو مولانا نے شکر ادا کیا کہ اللہ نے میرے محبوب کی امت میں ایسے بندے پیدا کر دیے جن کو وہ کمالات ملے جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا مر گیا تھا، انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے گدھے کو زندہ کر دیا۔ ایک صحابی تھے صلہ بن اشیم، ان کا گھوڑا سفر میں مر گیا تھا، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ سواری کا گھوڑا مر گیا ہے اور میں پیدل تو سفر کر نہیں سکتا، تو مہربانی فرما۔ ان کی دعا سے اللہ نے ان کے گھوڑے کو زندہ فرما دیا تھا۔ جو معجزہ ایک نبی علیہ السلام کا تھا، اللہ نے وہ کرامت کے طور پہ ایک صحابی کو کرامت عطا فرما دی۔ تو ان تمام واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو کمالات نبوت اور کمالات رسالت عطا فرمائے تھے۔